إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حضرات، گزشتہ دو خطبات میں مکہ المکرمہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ میں دوسرا شہر جو ہمارے لیے مقدس اور بابرکت ہے وہ مدینۃ المنورہ ہے۔ آج اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں شہروں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کے جب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے مشرکین مکہ نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربی اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ 80 نمبر آیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین میں کشادگی نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ سورہ النساء آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا۔ اب تمام مفسرین فرماتے ہیں یہاں ارض اللہ سے مراد، اللہ کی زمین سے مراد مدینہ المنورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ارض اللہ، اللہ کی زمین، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، جیسے عبد اللہ اللہ کا بندہ، اسی طرح ارض اللہ اللہ کی زمین۔ تو اس سے مدینہ طیبہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کی نسبت اپنی طرف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچتے ہیں، مکہ کے لیے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اے اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس کو امن والا بنا دے، اے اللہ اس شہر کو بابرکت بنا دے، اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ تو جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اے اللہ اس شہر کو بھی جس طرح مکہ بابرکت ہے اس کو بھی بابرکت زمین بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی فصل تیار ہو جاتی نا تو صحابہ کچھ پھل لے کر آپ کے پاس آتے، تو آپ اس پھل کو لے کر پھر اللہ سے اس کی برکت کی دعائیں کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدینتنا، ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی ساعنا، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت فرما، یہ سا ایک پیمانہ ہے، وبارک لنا فی مدنا، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما، یہ مد بھی ایک پیمانہ ہے۔ اور یہ دعا جو ہے نا یاد رکھیں، جب بھی نیا موسم آتا ہے، نیا پھل آپ کھاتے ہیں، مثلا آج کل موسم یہ آم کا موسم ہے، آپ نے پہلی بار جب آم کھانا ہے تو پھر اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، وبارک لنا فی ساعنا، وبارک لنا فی مدنا۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جب آپ نئے موسم میں نیا پھل کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس پھل میں آپ کے لیے خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ،
انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ان دعاؤں کا دگنا دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں کی تھی میں اس سے دگنی دعائیں مدینہ کے لیے تجھ سے کرتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تیرے نبی تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے بندے تھے، میں بھی نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں کی تھی، اے اللہ میں مدینہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، مدینہ کو مکہ سے دگنی فضیلت عطا فرما، دگنی برکتیں عطا فرما۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی۔ مدینہ کے اندر وبائیں بھی تھیں، بہت سارے صحابہ کو بخار ہو گیا، اور بخار کی وجہ سے نا کمزور ہو گئے۔ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بخار ہو گیا، بخار کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہو گئے، انہیں بخار ہو گیا، وہ بھی بڑے کمزور ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیماری کی وجہ سے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کا دل جو ہے وہ مدینہ سے نا مدینہ میں دل نہ لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کو خبر ملی تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما، کا حبنا مکہ تھا، جیسا کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے۔ جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے نا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما، او اشدہ، یا اس سے بھی بڑھ کر مکہ میں سے جتنی ہم محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما مدینہ کے لیے، وصححھا، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست کر دیجیے، وبارک لنا فی ساعھا ومدھا، اور ہمارے لیے برکت پیدا فرما اس کے سا میں اور اس کے مد میں، وانقلھم ماھا فاجعلھا بالجحفہ، اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا کے لیے اللہ سے دعائیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی آب و ہوا کو مسلمانوں کے لیے ٹھیک کر دیا، درست کر دیا۔ ان کی بیماریاں، ان کی وبائیں اللہ نے دور فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باسیوں سے بھی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اشیاء سے بھی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پہاڑوں سے محبت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع لہ احد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو احد پہاڑ دکھائی دیتا نا، فقال ھذا جبل جبل یحبنا، فرماتے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ایک اور روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر دیکھ کر احد پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ کتنا خوش نصیب ہوں میں کہ میرے اوپر امام الانبیاء ہیں، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمر فاروق ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسبت
احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، احد ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور احد نے وہ ٹھہر گیا، رک۔ اللہ کے نبی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں جو مدینہ میں ہے، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس طرح مکہ جو ہے اس میں لڑائی کرنا منع ہے، قتل و غارت گری کرنا منع ہے، فساد کرنا منع ہے، درختوں کو کاٹنا منع ہے، اسی طرح مدینہ منورہ بھی ایک حرم والی جگہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، مدینہ عیر ایک پہاڑ کا نام ہے، عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے، عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک یہ حرم کی حدود ہیں۔ جو شخص ان حرم کی حدود کے اندر فساد کرے یا کسی فسادی آدمی کو ٹھکانہ مہیا کرے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نفل یا فرض قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو مدینہ کے اندر فساد برپا کرتا ہے، جو مدینہ کے اندر فسادیوں کو ٹھہراتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول، اور اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ اس لیے مدینہ کے اندر فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ کے حرم میں گھاس نہ کاٹی جائے، شکار کو ڈرایا نہ جائے، گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھایا نہ جائے، الا یہ کہ اعلان کرنے والا اس کو اٹھائے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں لڑائی کرے، اسلحہ اٹھائے یا کسی درخت کو کاٹے، البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے، اور وہ پتے بھی ہلکا سا درخت کو ہلانے سے جو پتے گرتے ہیں وہ پتے اپنے جانوروں کو کھلائے جا سکتے ہیں۔ ابو داود میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے درختوں کے پتوں کو جھاڑا نہ جائے، نہ انہیں کاٹا جائے، البتہ درخت کو ہلکے سے ہلایا جا سکتا ہے، پھر جو پتے گر جائیں وہ اپنے جانوروں کو کھلائے جائیں۔ اور مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر، فطری طور پر جب بندہ ایک جگہ مسلسل رہتا ہے نا تو اس جگہ کی اس کے دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ساتھ خصوصی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی مدینہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قادم من سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے فناظر الی جدرات المدینہ، اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے، آپ دور ہیں، مدینہ کے در و دیوار آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے، اوزع راحلتہ، تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، وان کان علی دابۃ حرکها من حبها، اور اگر کسی اونٹنی کے علاوہ کسی اور دوسری سواری پر بھی ہوتے اس سواری کو بھی تیز کر دیتے، اور یہ سب مدینہ سے محبت کی وجہ سے۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، آپ کو مدینہ نظر آتا، در و دیوار نظر آنا شروع ہو جاتے، اپنی اونٹنی کو تیز کر لیتے، کسی بھی سواری پر بیٹھے ہوتے آپ اس کو تیز کر لیتے تاکہ میں جلد از جلد اپنے شہر مدینہ المنورہ میں پہنچ جاؤں۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں یہ صرف مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ،
او اشدہ، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اور ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی شہر سے میں قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا، اس شہر کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں۔ اللہ کے نبی کا وہ شہر ہے، آپ کی قبر وہاں ہے، فرمایا مدینہ کے رہنے والے میرے پڑوسی ہیں، میری امت کا فرض ہے کہ میرے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ساتھ محبت کرتے، مدینہ کے پہاڑوں سے محبت کرتے، مدینہ کے رہنے والے انصاریوں سے محبت کرتے، اس لیے کہ انصاریوں نے بھی حق ادا کر دیا، مہاجرین کو نہ صرف مدینہ کے اندر نیشنلٹی دی بلکہ اپنی جائیدادوں میں ان کو حصے دار بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے، آج ایسی مثالیں نہیں دی جا سکتی، جہاں آج ہم اپنے سگے بھائی کا حق مار لیتے ہیں، اپنی سگی بہن کا حق مار لیتے ہیں، مگر مدینہ کے رہنے والے باسی انصار جو تھے انہوں نے مہاجرین کو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اپنی جائیدادوں میں انہیں وارث بنا دیا، اپنی جائیدادوں کے 2 حصے کر کے کہا اس میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ تم رکھ لو، دوسرے حصہ میرے لیے۔ اور پھر مدینہ مکہ کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، مدینہ کے رہنے والے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب انہوں نے زمینیں مہاجرین کے حوالے کی انہیں پتہ ہی نہیں تھا، فصل اچھی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس مہاجرین آئے، اے اللہ کے نبی ہمیں تو کھیتی باڑی کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے انصاری بھائی ہی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ آپ نے زمینیں پھر تمہارا ان کو دے دی اور فرمایا اور تمہاری زمین ہے، تم کھیتی باڑی کرو، جب فصل پک کر تیار ہو جائے اپنے مہاجر بھائیوں کا حصہ خود ہی نکال دینا، زمین بھی ان کی اور سب کچھ ان کا، پھر محنت بھی وہ خود کرتے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ایمانداری کے ساتھ آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کے گھر میں۔ یہ لوگ تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبہم، انصار کے بارے میں فرمایا لا یحبہم الا مؤمن، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے، ولا یبغضہم الا منافق، اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی انصار سے مومن محبت کرتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے بعد مدینہ وہ جگہ ہے جسے اللہ نے خیر و برکات سے بھر دیا ہے، یہاں سراسر ہی خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سیدنا سفیان بن ابی زحیل بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب ملک شام فتح کیا جائے گا تو مدینہ سے ایک قوم اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، اور یاد رکھو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب یمن فتح کیا جائے گا تو پھر ایک قوم اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، وہ یاد رکھے مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لے۔ اور پھر عراق فتح کیا جائے گا تو مدینہ سے ایک قوم نکلے گی اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا کاش وہ جان لیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مدینہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کے اندر اللہ بدکاروں کو ٹکنے نہیں دیتا، برے لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتا، یہ شہر ایسا ہے کہ برے لوگ یہاں رہ نہیں سکتے، ٹک ہی نہیں سکتے، اللہ برے لوگوں کو مدینہ سے نکال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بخار ہو گیا، اس کو بیمار ہو گیا،
تو رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا جی میری بیعت واپس کریں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے بیعت واپس نہیں کری، چلا گیا۔ پھر واپس آیا کچھ دنوں کے بعد، اے اللہ کے نبی میری بیعت واپس کریں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے بیعت واپس نہیں کری۔ تیسری مرتبہ پھر آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میری بیعت واپس کریں۔ آپ نے فرمایا میں بیعت واپس نہیں کروں گا۔ تو وہ مدینہ سے نکل گیا، مدینہ سے چلا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جب وہ چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ دیہاتی مدینہ سے چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا وتنسی طیبھا، مدینہ بٹی کی طرح ہے کہ وہ بری چیز کو نکال دیتی ہے اور عمدہ چیز کو خالص کر دیتی ہے۔ مدینہ ایک بٹی کی طرح ہے، بٹی میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے نا، چاندی ڈالی جاتی ہے، سونا ڈالا جاتا ہے، تو میل کچیل باہر نکال دیتا ہے، اصل چیز وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ آپ نے مدینہ بھی بٹی کی طرح ہے، یہ اصل چیز کو، بری چیز کو نکال دیتی ہے اور عمدہ چیز کو خالص کر لیتی ہے۔ تو حضرات مدینہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر کوئی برے لوگ ٹھہر نہیں سکتے، خبیث لوگ، بدکار لوگ ٹھہر نہیں سکتے، وہاں وہ رہائش اختیار نہیں کر سکتے۔ مدینہ کی سرزمین ایسی بابرکت زمین ہے کہ بدکاروں کو، برے لوگوں کو وہ اپنی وہاں سے نکال دیتی ہے۔ مزید مدینہ کی خیر و برکات، اس کے فضائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر مدینہ کی اور مکہ کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔